جنت کے 8 دروازوں کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. تو جنت کے دروازے پہ جو بھی جائے گا وہ علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھے گا. تو بہتر نہیں ہے دنیا میں پڑھ لے کہ کیا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنی زندگی میں کسی کو یہ 3 جزوں والا کلمہ پڑھایا؟ اگر پڑھایا ہے تو ثبوت پیش کریں. الکافی کے اندر باب اذان اور اقامت کا مستقل موجود ہے، جس میں اذان و اقامت سکھائی گئی ہے. اس میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی ہے اذان و اقامت کی تعلیم کے بارے میں. انہوں نے بھی 2 شہادتین سکھائی ہیں، توحید اور رسالت. یہ تیسری جز انہوں نے کلمے کا یا نماز کا یا اذان کا حصہ نہیں بنایا. کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کسی کو یہ 3 جزوں والا کلمہ پڑھایا ہو تو اس کا ثبوت پیش کریں، اپنی کتابوں سے پیش کر دیں. امام حسنین کریمین نے کہیں اپنی مسجد میں یہ کلمہ لکھوایا ہو 3 جزوں والا، یہ جملہ لکھوایا ہو، کہیں اپنی کتاب میں لکھا ہو، کہیں آپ کی کتاب میں یہ موجود ہو کہ انہوں نے کسی بندے کو مسلمان کیا اور یہ 3 جزوں والا کلمہ پڑھایا. امام جعفر صادق نے یہ 3 جزوں والا کلمہ پڑھایا ہو، امام باقر نے یہ 3 جزوں والا کلمہ پڑھایا ہو، یا انہوں نے فرمایا ہو کہ جو آدمی یہ 3 جزوں والا کلمہ نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جنت کے ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ اتنا ہی ضروری ہے تو آپ کی کتابوں میں اذان کی تعلیم، اقامت کی تعلیم میں یہ تیسرا جز شامل کیوں نہیں؟ کلمے میں سیدنا علی نے مسلمان کرتے ہوئے لوگوں کو یہ تیسرا حصہ کیوں نہیں پڑھایا؟ اپنے دور خلافت میں کوفہ کے اندر رہے، بصرہ کے اندر رہے، امام جعفر صادق مدینہ میں رہے، امام جعفر صادق نے یہ کلمہ کسی کو سکھایا ہو، مولا علی کرم اللہ وجہ نے کسی کو پڑھایا ہو، کسی کو سکھایا ہو، تو ثبوت پیش کریں. ایسے باتیں کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، ثبوت پیش کریں.